बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी नहुसत के बारे में है कि हम लोग अपने घरों में क्या सराइयाँ करते रहते हैं कि हमारे घर में कोई मनहूस आ गया है, कि हमें नाकामी देखनी पड़ रही है, हमारे ख़ानदान में कोई मनहूस है जो हमारे ऊपर कुछ ना कुछ कर रहा है, या शायद इस घर का असर है कि हमारे हालात इतने ख़राब हो गए हैं, या किसी चीज़ का कोई घर में अक्सर औक़ात लोग ये भी कहते हैं जी कि ये औरत एक ब्याह के इस घर में आई है, ये मनहूस है, जब से आई है हमारा कारोबार डाउन हो गया है या हमारे हालात इस तरीके से हो गए हैं। तो नाज़रीन, आए ज़रा इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करें कि आखिरकार नहुसत किस चीज़ में होती है और नहुसत होती भी है कि नहीं, अगर होती है तो किन किन चीज़ों में होती है और उनकी वजह क्या होती है। बड़ी ख़ास वीडियो है नाज़रीन। मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आज आप बहुत सारी चीज़ें नई सीख पाएंगे और समझ पाएंगे, क्योंकि नाज़रीन, हक़ और सच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब कुरान पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक में है। इसके बाद जितनी भी किताबें हैं, अगर वो किसी और ने लिखी हुई हैं अपने पास से, तो वो इनका मुकाबला नहीं कर सकती। तो नाज़रीन, आए देखते हैं नहुसत का ताल्लुक़ किन चीज़ों से है। सबसे पहले आए देखें, हमारे आका मौला करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया है। आपके सामने एक हदीस पेश की जा रही है जो कि आपकी स्क्रीन पर आने लगी है। इसे गौर से पढ़िए। हदीस नंबर भी दिया हुआ है, अरबी में भी हदीस दे रहा हूँ और इसका तर्जुमा भी है, फिर इसके मतलब बात करते हैं। पहले ये स्क्रीन पर ये हदीस देख लीजिए नाज़रीन, हदीस नंबर 5095 है और आप इस्लामिक बुक्स ऑफ हदीस वगैरह में भी, वेबसाइट पे भी इसको चेक कर सकते हैं, किताबों में भी देख सकते हैं। मैं आपको बाकी भी रेफरेंस दूंगा कि और किन किन अहादीस की किताबों में ये हदीस पाई जाती है। तो नाज़रीन, इस हदीस के रावी हैं हज़रत सहल बिन साद साइदी रज़ी अल्लाह अन्हो। आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर नहुसत किसी चीज़ में हो तो घोड़े, औरत और घर में हो सकती है। नाज़रीन, तीन चीज़ों के बारे में ज़िक्र किया गया है कि नहुसत इन तीन चीज़ों में हो सकती है। घोड़ा नाज़रीन एक सिंबल लिया जाता है इस्लाम में, किस चीज़ के लिए? ये लिया जाता है सवारी के बारे में। जब आपने ट्रैवलिंग करनी होती है तो ये गाड़ियाँ वगैरह तो आज हैं आजकल, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऊँट और घोड़े वगैरह जो है सवारी के लिए इस्तेमाल होते थे। बेसिकली ज़्यादा घोड़े इस्तेमाल होते थे कि हर घर में घोड़े से मुराद थी कि उसके पास सवारी है। ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ आ गई जी, औरत। औरत कौन सी औरत? बहन, बेटी, माँ, बहू, कौन सी औरत है जिसके बारे में कहा जा रहा है? तो आए अब ज़रा औरत के बारे में तफसील से जानते हैं। लेकिन औरत के बारे में तफसील से जानने से पहले तीसरी एक और चीज़ बयान की गई है कि घर में भी हो सकती है। आए ज़रा औरत के बारे में जानते हैं। नाज़रीन, इस हदीस की रोशनी में इंसान की नेक बख्ती के बारे में बात हो रही है। नेक बख्ती, ज़ाहिर है कि जो नहुसत का शिकार होगा वो बदबख्त होगा। तो जो नेक बख्त होगा उसकी ज़िंदगी में तीन चीज़ें होती हैं। नंबर एक कि नाज़रीन उसकी बीवी बड़ी अच्छी होगी। अच्छी से मुराद है कि उसके लिए बहुत अच्छी होगी। नंबर एक वो क्या है? वो उसका ख्याल रखेगी, उसकी जो है वो चीज़ों का भी ख्याल रखेगी, उसकी ज़रूरियात का भी। और एक जो ख़ास चीज़ जिसमें आती है वो ये है कि वो उसकी बीवी उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखेगी, दूसरों की नज़र में नहीं, पहले अपनी नज़र में। अपनी नज़र में वो कैसे रखेगी? तो नाज़रीन ये मैं आपको अब बताता हूँ डिटेल से। नाज़रीन, हमारे माशरे में, पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि तीन चीज़ें बड़ी मतलब यह है कि ख़ास आती हैं कि वो इंसान कामयाब समझा जाता है कि जिसकी बीवी उसके दोस्तों की तरह होती है, जो उसका साथ देती है, जो उसको अच्छे मशवरे भी देती है और गम में उसका साथ देती है। अगर वो परेशान है तो उसकी परेशानी का दूर होने का बायस बनती है। जैसे हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल ने फरमाया कि हमने इसे तेरे सकून के लिए पैदा किया है। तो नाज़रीन इसका मतलब है कि किसी मर्द की ज़िंदगी का जो सकून है बेसिकली वो डिपेंड करता है उसकी औरत यानी उसकी बीवी के बारे में। तो नाज़रीन वही औरत अपने खामद को, अपने मर्द को सुकून दे सकती है, नंबर एक।
جس کے دل میں بہت عزت ہو اپنے خاوند کے بارے میں، جو اللہ رب العزت اور شریعت میں جاننے کے بعد، شریعت کی کتابیں جاننے کے بعد، احادیث کی کتابیں جاننے کے بعد، یعنی ان تمام معاملات جو ہے نا وہ جانے، اور پھر وہ اپنے شوہر کی عزت کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں کا حاکم بنایا ہے۔ عورتوں کو یہ بات بڑی لڑتی ہے، بڑی ان کو اس بات سے چڑ ہوتی ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں؟ یعنی وہ ایک ڈائلاگ ہے، کیا ہم غلام ہیں؟ یا کیا ہمارے اپنی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے؟ کیا ہماری کوئی اپنی ول نہیں ہے؟ ناظرین دیکھیے، عورت اللہ رب العزت نے مرد کے سکون کے لیے پیدا کی ہے، گو کہ آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہے، آپ کی اپنی اہمیت ہے۔ اور ناظرین، اسلام میں جو اہمیت عورت کو دی گئی ہے، آپ ذرا غور کیجئے کہ عورت کو گھر کی ملکہ کا درجہ دیا گیا ہے۔ عورت کے اوپر یہ فرض ہی نہیں ہے کہ وہ جائے باہر سے کام کر کے لائے، پیسہ کمائے اور گھر کا نظام چلائے، نیور۔ یہ ساری کی ساری نان نفقہ کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے، شریعت نے مرد پہ ڈالی ہے۔ یہ چیز میں نے بڑی غور سے ناظرین سعودی عربیہ میں دیکھی کہ وہاں کی تمام عورتیں اپنے گھروں کی ملکہ ہوتی ہیں، اور وہ اپنے خاوند کے خوب خرچے کرواتی ہیں۔ اور یقین کریں کہ میں جب ان سے واسطہ پڑتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ وہ ایک ایک چیز کے بارے میں اپنی بیویوں سے مشورہ لیتے تھے کہ یہ میں کیسے کروں، وہ کروں، تاکہ عورت کو پتہ چلے کہ اس کی جو اہمیت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کا خاوند اس سے پوچھ کے کام کرتا ہے، اس سے مشورہ لیتا ہے، خواہ وہ جانتا ہو کہ وہ کام ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ تو ناظرین، وہ بیویاں جو غم اور خوشی میں اپنے خاوند کا ساتھ دیتی ہیں، جو غربت اور امیری میں اپنے خاوند کا ساتھ دیتی ہیں، جو اپنے خاوندوں کی صحت کا خیال رکھتی ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھتی ہیں، اور ان کا ادب بھی کرتی ہیں، جو مین چیز ہے، جو سب سے مین چیز جو ایک مرد کو ایک عورت سے چاہیے وہ عزت ہے، یعنی کہ وہ اس کی عزت کرے، زبان سے بھی، اپنے عملوں سے بھی۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت نے اس بارے میں بڑا سخت بات زبان عورتوں کا تو یہاں تک اندازہ لگا لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ مدینہ میں ایک نماز پڑھائی، وہ عید کی نماز ہی تھی، تو آپ عورتوں کے پاس آئے اور کہا کہ عورتوں، اپنے خاوند کی عزت کیا کرو اور ناشکرہ پن نہ دکھایا کرو، میں نے جہنم میں زیادہ عورتیں دیکھی ہیں۔ تو ناظرین، کسی بھی عورت کے لیے انتہائی آسان ہے کہ وہ جہنم میں اگر جانا چاہتی ہے تو کوئی اور بدفعلی نہ کرے، کوئی اور بے شک برا کام نہ کرے، اپنے خاوند کی بد زبانی کرے، اس کی بے عزتی کرے، اس کے ساتھ جھگڑا کرے، اس کی ناشکری کرے، تو جہنم کا ٹکٹ پکا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، شریعت فرما رہی ہے، احادیث مبارک میں ہے۔ تو ناظرین، وہی عورت اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ گھر کو جنت بھی بناتی ہے، جہنم بھی بناتی ہے۔ اور ایک اتنی سخت بات کر دی گئی ہے احادیث مبارک میں کہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں تو مجھے پیش کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے، لیکن جو حدیث میں ہے وہ ہے، میں اس سے کیسے انکار کر سکتا ہوں۔ 1545 1545 نمبر حدیث ہے ناظرین، چیک کر لیجئے، گوگل کر لیجئے۔ ناظرین، اس میں تو اللہ رب العزت کے رسول نے کیا فرما دیا، سنیں ناظرین۔ اس حدیث میں تو ایک مرد کے متعلق بتایا گیا ہے، یہ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ دعا کرتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی۔ یہ اسکرین پہ بھی آ رہی ہے حدیث تاکہ آپ کو کوئی جو ہے وہ شک نہ رہے۔ نمبر 1، وہ شخص جس کی بیوی برے اخلاق والی ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے۔ نمبر 2، وہ آدمی جس نے کسی سے قرضہ لینا ہو لیکن اس پر کوئی گواہ نہ بنایا ہوا ہو، اور وہ آدمی جس نے بیوقوف یعنی مال کے انتظام کی صلاحیت رکھنے والے جھوٹے یا نا تجربہ کار آدمی کو مال دیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے اموال بیوقوفوں کے حوالے نہ کرو۔ تو نمبر 1 کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی بیوی برے اخلاق والی ہو، اور کسی برائی کی بات نہیں ہو رہی، برے اخلاق کی بات ہو رہی ہے، وہ جب تک اسے طلاق نہ دے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔
اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے جب تک ہماری اس میں اجازت نہ ہو۔ تو یہ حدیث کے لفظ ہیں اور یہ میرے لفظ نہیں ہیں۔ تو ناظرین یہاں تک اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی آدمی کی بیوی بد زبان ہے، وہ بد اخلاق ہے اور اس کو طلاق نہیں دے رہا، تو وہ بیوی اس کا احسان مانے، وہ اس کا شکریہ ادا کرے کہ دیکھ لو کہ تمہیں تو شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے کہ مجھے اس بات پہ طلاق دے سکتے ہو، لیکن پھر بھی تم نے نہیں دی۔ تو اللہ رب العزت رحم کرے ناظرین ہمارے گھروں پہ۔ تو دوسری جو بات ہو رہی تھی نحوست کی، تو ناظرین وہ یہ ہے کہ گھروں میں نحوست ہو سکتی ہے۔ ناظرین وہ گھر جو کسی کے یتیم بچے کے مال پہ بنائے گئے ہوں، جو کسی کا حق مار کے، کسی کا قتل کر کے، ڈاکہ ڈال کے، کسی قسم کے بھی برے اعمال میں رہ کے جو گھر بنائے گئے ہوں، وہ گھر جن میں برے کام کیے جاتے ہوں، جن میں برے کاموں سے مراد آپ تمام لے لیجئے، ناظرین وہ گھر بھی منحوس ہو جاتے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی گھر ہوتے ہیں جن میں شیاطین کے سائے ہوتے ہیں، اور شیاطین اس گھر کو جو ہے وہ ان کو تنگ کرتی ہیں رہنے والوں کو۔ تو بہت ساری اور بھی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، لیکن ہمارا ٹاپک جو تھا نحوست کا بیسیکلی وہ یہ ہے کہ جو تیسری چیز بیان کی گئی ہے نحوست کے بارے میں کہ وہ آپ کا گھوڑا۔ تو ناظرین آج کل تو گاڑی ہوتی ہے، تو اگر کوئی آپ کی گاڑی ایسی ہے جس میں آپ سے بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ آپ کو پرابلم کرتی ہے، جگہ جگہ پر آپ کے نقصان کر رہی ہے، اس گاڑی کو بھیج دیجئے، کیونکہ وہ گاڑی، وہ آپ کی سواری، وہ بھی آپ کے لیے نحوست کا باعث ہے۔ لیکن بعض علماء نے اس کی تشریح یہ کی ہے، مثلا گھوڑے کے معاملے میں، کہ اگر اس گھوڑے کو استعمال نہیں کیا جا رہا جہاد کے لیے، اسلامی کاموں کے لیے، تو وہ بھی پھر یعنی آپ کی سواری منحوس ہے۔ تو ناظرین آپ اپنی سواری کو منحوس مت بنائیے۔ ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے، ہمیشہ صبح جب بھی آپ اپنے سفر کا آغاز کریں، سواری کا تلاوت قرآن پاک سے کیجئے۔ ہمارے ہاں یہ آج بن چکا ہے آج کل کہ میوزک چلایا جاتا ہے اونچی اونچی آواز میں، بہت اونچی آواز میں، تو آپ اپنی سواری کو منحوس مت بنائیے اس طریقے سے، گانوں سے، میوزک سے۔ اس میں اللہ رب العزت کا اگر آپ سارے راستے ذکر سنیں گے تو وہ راستے کا سفر بھی آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ اس ٹاپک پہ بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین بہنوں سے گزارش ہے کہ پلیز آپ اپنے خاوندوں کی عزت کیا کریں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر ان کو فوقیت عطا فرمائی ہے، پھر وہ محنت کرتا ہے، وہ محنت کش ہے بیچارہ، سارا دن وہ پتہ نہیں کس کس کے جو ہے وہ سخت زبان سہتا ہے، پردیس جاتا ہے، پردیس میں کس طرح کی زندگی گزارتا ہے انسان، کیسے کیسے اس کا اٹھنا میں جانتا ہوں، میں نے پردیس گزارا ہوا ہے۔ اور اگر آپ پھر بھی اپنے خاوند کی عزت نہیں کرتی تو سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے اللہ رب العزت کو راضی نہیں کر سکتی ہیں، راضی نہیں کر سکتی ہیں، اور یہ آپ کے لیے بہت بڑی بدبختی ہوگی کہ آپ اپنے خاوند کی خدمت نہ کر کے اللہ رب العزت کو ناراض کر دیں، خواہ آپ جو مرضی باقی جو ہے اپنے اچھے نیک اعمال کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس ٹاپک پہ پھر بھی کبھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ جی۔